ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ علی صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد تعظیم سرتاج العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب زید مجدہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے سامنے موجود تھوڑی ہی دیر کے بعد طالب علم سے عالم بننے والے انتہائی باوقار عزیزان گرامی، اس وسیع و عریض پنڈال میں تا حد نظر آپ کا یہ اجتماع اس بات کی علامت ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کا مزاج ہی غالب آنا ہے اور یہ غالب آ کر رہے گا۔ جامعہ عبداللہ بن مسعود یہ وہ ادارہ ہے جس نے دین کے حوالے سے عقائد، نظریات، اخلاق، معاملات، عبادات ہر طرح سے رہنمائی فرمائی ہے۔ جس طرح مجھ سے پہلے حضرت مولانا نسیم صاحب فرما رہے تھے، اللہ نے انہیں جو محبوبیت سے نوازا ہے یقیناً یہ بانیان کے اخلاص کی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کے تمام اداروں اور بالخصوص ہمارے اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حاضرین محفل، دین اسلام آخری دین ہے اور اس دین نے غالب آنا ہے باقی تمام ادیان پر۔ فطرت کا تقاضا یہ رہا ہے اور ترتیب یہ رہی ہے کہ ایک نبی جب تشریف لائے ان کے بعد اللہ رب العزت نے اور نبی مبعوث فرمائے، بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیتا تھا اور اپنی شریعت جو لاتے تھے وہ ناسخ بن جاتی تھی۔ حضرت آدم کی شریعت منسوخ ہوئی، حضرت نوح کا ضابطہ جو تھا لایا ہوا وہ ناسخ قرار پایا۔ حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام نے جس شریعت مطہرہ کو اور ضابطے کو پیش فرمایا منسوخ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ضابطہ دیا وہ ناسخ قرار پایا۔
بالترتیب انبیاء آتے رہے، سابقہ ضابطے منسوخ ہوتے رہے اور بعد والی شریعتیں ناسخ قرار پائیں۔ آخر میں وہ امام الانبیاء تشریف لائے، جو ناسخ تو ہیں ان کی شریعت کو منسوخ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شریعت نے آ کر باقی شریعتوں کے وہ ضروری حصے جو انسانیت کے لیے، ابنائے آدم کے لیے ضروری تھے، ان کا تو تحفظ کیا، لیکن خود ناسخ ہونے کی حیثیت میں سب پر رائج ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دین غالب آنے والا ہے اور غالب آ کر رہے گا۔ حاضرین محفل، اس دین کی عمر 1444 برس ہے۔ آج ہم سن 1444 ہجری میں بیٹھے ہیں۔ 13 سال اگر مکی دور کے شامل کریں، 1457 سال سے اس دین کا سفر شروع ہوا۔ عرب کے خطے سے دین چلا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب فرزند اس دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کے چند لوگوں نے بڑا شور مچایا، پھپتیاں کسیں۔ انہوں نے سمجھا کہ بس دین ختم ہو گیا، یہ تو حجاز سے باہر نہیں جا سکے گا، تو خانپور میں کیسے لوگ بخاری پڑھیں گے اور قرآن پاک ختم کریں گے۔ میرے رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی آپ ان کی باتوں پہ غمگین نہ ہوں۔ دیکھ لینا 1400 سال تک اور بلکہ قیامت تک ایسی امت کثیر عطا فرماؤں گا، ایسے آپ کو روحانی فرزند عطا فرماؤں گا کہ زمانے کی تمام تر صعوبتیں اور تکلیفوں کو خوشی سے جھیل جائیں گے، خون کے سمندروں سے گزرنا آسان ہو جائے گا اور مصائب کے پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دنیا کے کسی اور پکے اور کچے گھر میں میرے نبی کا دین نہ پہنچے۔ آج دنیا گواہ ہے، یہ دین پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا، اور اس کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی نے اسی کو ڈھانے کی کوشش کی، اللہ کی قسم ان دنوں یہ زیادہ پروان چڑھا۔ پہلے یہ تجربے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ چنگیز نے زیادتی کی، اس نے سمجھا کہ مسلم مائیں بچہ نہیں جنیں گی، لیکن آج پھر وہی زندہ دین ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے پہلے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں بادشاہ اکبر نے سوچا کہ شاید میں اس کو مٹانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس دین کا سفر چلتا رہا۔ اس سے پہلے اور بھی مصائب آئے، لیکن یہ ساری باتیں ہم نے کاغذوں میں پڑھی، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ 2011 سے لے کر درمیان میں ایک ایسا عرصہ گزرا جس میں مدرسہ، ٹوپی اور داڑھی، جس میں یہ دینی کتابیں، ان کو غیر ضروری قرار دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس سے پہلے پاکستان کے مدارس کی تعداد 6 سے 7 ہزار تھی۔ جب ان کو ڈھانے کے لیے منصوبے بن رہے تھے تو یہ تعداد 20 سے 22 ہزار تک پہنچی۔ اسلامیہ نے، پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ تم غلط سوچوں پہ لگے ہو، اپنے بجٹ کو ضائع کر رہے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کتنی لچک رکھی ہے، اللہ نے میرے نبی کے فرمان میں کتنی تاثیر رکھی ہے۔ تم اپنی طرف سے جو کرنا چاہو کر لو۔ یہ خاک نشین اور چٹائیوں پر بیٹھنے والے اپنے نوالوں سے 2-4 بچا کر ان دین کے طلباء پہ خرچ کرتے رہیں گے، اور مجھ سے پہلے حضرت ثاقب صاحب فرما رہے تھے یہ وہ خرچ کرنے کے بعد ایسی قوم تیار کریں گے لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں، کسی کے تشدد کی پرواہ نہیں، کسی کی تکلیف کی پرواہ نہیں، کسی کے تانے کی پرواہ نہیں۔ ایک ہی نظر ہوگی، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا نبی جناب محمد راضی ہو جائے۔ آج بھی مدارس میں بہار آئی ہوئی ہے، بہار۔
دیکھیں میرے ساتھیوں، بہاریں مختلف ہیں۔ ایک وہ بہار ہے جس کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے 2 مہینے ہے۔ اس بہار میں خشک کونپلیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت جو بہار آئی ہوئی ہے یہ وہ بہار ہے کہ ہمارے ان بچوں کو، ہمارے ان ساتھیوں پہ خزاں نہیں آئے گی۔ دیکھ لینا یہ بڑھتے پھلتے نظر آئیں گے۔ ابھی طالب علم ہیں، تھوڑی دیر کے بعد مختلف محاذوں پہ دین کی خدمت کرتے نظر آئیں گے۔ یہ وہ بہار ہے جس نے قیامت تک قائم رہنا ہے، چونکہ میرے رب کا وعدہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جو اس دین کو مٹانے کی چنتا کرے گا اس کا نام نہ رہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے جو دین کی خدمت کرے گا وہ آج بھی قائم ہے، کل بھی قائم ہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور بھی آخر میں عرض کر دوں میرے ساتھیوں، اگر مکمل دین کو پڑھ لیا یہ تو اور اعزاز ہے، اگر صرف قرآن پاک حفظ کیا یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ میں تو اس طالب علم اور اس دور دیہات کے کسی ایک امام مسجد کو جس کا لاؤڈ سپیکر ٹوٹا ہوا ہو، مائک پہ اس نے کوئی رومال باندھ کے اذان دی ہو اور صبح نلکے کو چلا کے پانی کے چند گڑوے نمازیوں کے لیے بھر کے رکھے ہوں، اگر وہ دور کسی پہاڑ کی چوٹی پر بھی جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے تو جہاں شیخ الحدیث کا حصہ دین کی آبیاری میں ہے، جہاں شیخ القرآن کی محنت دین کی آبیاری میں ہے، جہاں مجاہدین کا کردار دین کی خدمت میں ہے، تو میں اس مؤذن کے کردار کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جس نے تاریک اندھیروں میں رب کے نام کو بلند کیا اور خدا کے گھر کو آباد کیا۔ حاضرین محفل، ہم پر امید ہیں اور بالکل یقین کامل کے ساتھ پر امید ہیں۔ ہم نے اپنی چھوٹی سی عمر میں جو تکالیف بظاہر لگی دیکھی، لگتا تھا کہ شاید اب ہم داڑھی اور ٹوپی کا تحفظ نہ کر سکے، لیکن سلام عقیدت اپنے ان اکابر پر کہ جن اکابر نے حکمت کے ساتھ، سلام عقیدت ارباب وفاق پر جنہوں نے بڑی حکمت و بصیرت کے ساتھ، سلام عقیدت قائدین ختم نبوت پر جنہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ، سلام عقیدت جمعیت کے سرخیلوں پر جنہوں نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ، سلام عقیدت مصنفین پر، سلام عقیدت مترجمین پر، سلام عقیدت محدثین پر، اس دین سے جڑے ہر ایک طالب علم سے لے کر ہر ایک شیخ تک سب کا کردار ہے۔ اور میرے ساتھیوں، اگلے دن ایک بزرگ نے ایک جگہ پر کہا، بچوں ہم نے اپنی امانت تمہارے حوالے کر دی، ہم پیرانہ عمری کے باوجود تمہیں سب کچھ دے گئے، اب یہ تمہارا حق ہے، تمہاری ان دستار میں عقیدے کا بھی حق ہے کہ عقیدہ زندہ رہے، تمہاری دستار کے ایک بل میں حق ہے کہ حدیث کی عظمت برقرار رہے، تمہاری دستار میں یہ ذمہ داری ہے کہ اخلاقیات اعلیٰ رہے، تمہاری دستار میں یہ ذمہ داری ہے کہ معاملات کی نگرانی رہے، تمہاری دستاروں میں یہ ذمہ داری ہے حقوق اللہ کی پرچار ہوتی رہے، تمہاری دستاروں میں یہ ذمہ داری ہے حقوق العباد بھی دنیا کو بتائے جائے، تم دین کے پورے نظام کو سنبھال کے چلتے رہنا۔ دیکھ لینا تاریخ میں جس طرح آج لوگ اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا لوگ ہمیں بھی یقیناً اسی حوالے سے یاد کریں گے کہ دین کے خدام کی فہرست میں انشاءاللہ ہمارا نام بھی موجود ہوگا۔ حاضرین محفل، اللہ ان اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں آخری گزارش کر کے ختم کرتا ہوں۔ دشمن کے خلاف جب کوئی دشمن محنت اور کوشش کرتا ہے، 2 طرح کی کوشش ہوتی ہے، ایک گرم جنگ، ایک سرد جنگ۔ گرم جنگ یہ ہے، انڈیا نے 5 دھماکے کیے، پاکستان نے 6 کر دیے۔ گرم جنگ یہ ہے کہ ہمارے دشمن نے 2 میزائل کے تجربے کیے، ہماری پاک فوج نے 4 کر دیے۔ دشمن کی آنکھیں کھل گئیں کہ ہم انہیں کمزور سمجھے تھے، یہ تو بڑے طاقتور نکلے۔ یہ گرم جنگ ہے، میرے پاس چند ڈنڈے ہوں، اس کے پاس زیادہ ہوں، اس کے پاس تھوڑے ہوں، میرے پاس زیادہ ہوں، وہ گنے رکھتا ہو، میں اس سے بھی بڑی گن رکھتا ہوں۔ یہ گرم جنگ ہے۔ گرم جنگوں میں جس طرح ہماری پاک فوج نے دشمن کو ناکو چنے چبائے، ہم ان کے بھی ممنون ہیں۔ بالکل
بالکل اسی طرح سرد جنگ میں جب میڈیا وار آیا، سرد جنگ میں جب کتابیں آئیں، سرد جنگ میں جب دجل آیا، ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے نام نہاد سکالر کا لفظ لے کر پیچھے ہمارے پڑے، ہماری نسلوں کو انہوں نے اپنی راہوں سے ہٹانا چاہا، تو پھر سرد جنگ کی شکل میں ہمارے پاس دین کے مدارس آئے جنہوں نے دین کی ایک ایک جز کو ایسے کھول کھول کر بیان کیا۔ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہا، ہمارے اخلاق بھی محفوظ رہے، اور ہم اس جنگ کا حصہ ہیں، ہم اس لشکر کے سپاہی ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ دین زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا، علماء کا سایہ قائم اور دائم رہے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام طلباء کرام کو جو ابھی علماء کرام بننے والے ہیں آخری حدیث پاک پڑھنے کے بعد، اور بالخصوص یہ علاقہ نہیں، یہ پورا ملک جو ہے ممنون ہے حضرت الشیخ کا، کہ جن کی تربیت سے اور جن کے علم و فیض سے چپا چپا دین کی بہاروں سے لبریز ہے، اور اس سے بھی پہلے حافظ الحدیث، حافظ القرآن حضرت الشیخ حضرت عبداللہ درخواستی نور اللہ مرکزہ، جن کے پاس مجھے بھی چند روز شفقت میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور حضرت اقدس حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب درخواستی نور اللہ مرکزہ، جن کی زیارت بھی کی، جن سے استفادہ بھی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابر علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔